سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا. بڑی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی. نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے. انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ بن جبیر اور باقی کے ساتھیوں نے، عبداللہ بن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، یہ پیچھے سے آگے حملہ ہو رہا. اور نبی علیہ السلام کی بددعائیں اس موقع پہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی کرا دیا. پہلی گرفت نبی علیہ السلام کی آئی ہے، لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. ہوئے 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 اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر میں جواب دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے، بمشکل 10-11 سال. لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا تھا اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے. چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا، نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی نہیں ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا، خط بھیج کے. اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن ہے، واحد صحابی جس کا نام قرآن ہے، زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ اگر زید فوت ہو جائے، مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کی، کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا دیں. جعفر فوت ہو جائے، شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا دیں. اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو بھی. یہ مسند احمد میں، بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا. اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھاما. جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے آپ جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ نے سامنے میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کو 2 پر دے دی. نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی، آپ کو پتہ سورہ بنی پڑھی تھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا، پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے اور فتح ہوگی. یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے
مناقب خالد ابن ولید. حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید، کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے. سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، فتح ہو گئی. اس کے 3-4 طریقے بخاری میں، باقی طریقے اندر نہ خالد ابن ولید کا نام نہیں ملتا کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا، اللہ نے فتح دیا. اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس آ گئے. یہ غزوہ موتا تھا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی. 9 تلواریں اس جنگ میں. واپس آ گئے. پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے کنکلوژن ہوئی نا. یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہے، دوسری میں سیف اللہ، اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا. اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی اسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی اسلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی، اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ، یہ اللہ کی بے نعمتی ہے. آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے. اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کرتے، بندے نہیں معاف کرتے. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی بڑی ایکسٹراڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ below 45 تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے. انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسیلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈسیزن کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا، ایک جانے میں اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے. کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا. لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈسیزن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے. جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہٰذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے، وہی بیلنس ہے. تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. سر بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہوں اور آپ کا جو پلیئر سینچری مار ہو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جائیں اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا. ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈسیژن کر دیا ہے.
اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے. ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف بنایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی. تو اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ملی. جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی، لیکن موت نہیں آئی. اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں. ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھی، اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی. ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں، اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے. باقی ان سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹی پلائی کر رہی. کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خامن کو مروا دیا، جو ایک واقعہ ملتا ہے، ایسا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا، انہوں نے آگے رپورٹنگ کی. انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی ہے خالد بن ولید کی وجہ سے. پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی، 700 وفات شہید ہو گئے. حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جنہیں روپ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتا، اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا، اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو، سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے. تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پائے.
بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں اور بیٹا دیکھ لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے. ان کی جب شہادت، ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا، کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر آپ کو پتا ہے بڑے سخت مزاج تھے. یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ خالد بن ولید فوت ہو گئے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا، اپنی ذات کے لیے نہیں. آپ فرمائے ان عورتوں کو رونا. خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے، کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلو ہو سکتا ہے. خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے کہ لوہا جو حرام قرار دیا کہ وہ اس طرح کا رویا ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں. اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی، سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے. وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو، جھوٹی تعریف نہ ہو، آپ کلمات. تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو جو کچھ اس نے اسلام کے لیے